نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت وصدق رسول النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیا مقصر نمبر 55 پڑھی ہے، جس کا درس ہو چکا ہے. صرف آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق جو قرآن آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کی چند آیات مقدسات سورۃ نساء سے بھی ہم آج لیں گے اور ان کا مرزائیوں کا اور اس جیسے عقائد رکھنے والے کا مکمل توڑ کریں گے. اور جو نہ مانے قرآن مجید کو وہ کافر ہوتا ہے، اور آج ان کو کافر ہی ڈکلیئر کریں گے. کہتے ہیں اب تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں جب تک اس کا ایمان نبی علیہ السلام کی ذات پر، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن پر اور اللہ کی ذات پر پورا یقین اور ایمان نہ ہو، تب تک وہ ایماندار نہیں بن سکتا. اللہ نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالے، اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ چلائے اور اس میں نئی تفسیریں گھڑ کے لوگوں کو بیان کرے، وہی کافر ہوتا ہے. سیدھا ترجمہ جو اللہ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کا سیدھا ترجمہ کر لو تب بھی مرزائیت کا رد ہو جاتا ہے. اور جراللہ جیسے انتہائی گھٹیا انسان جن کو قرآن نہیں آتا، یہ بھی آج کل غلام قادیانی کو نبی ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے اور مولویوں کو کہتا ہے کہ تم مسجدوں میں جو غلط کام کرتے ہو وہی کرو گے نا. حالانکہ اس کی آواز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بھی لواطت کراتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب ہم اور کیا زیادہ گند کہنا، وہ آپ سمجھ گئے کہ ان کے نبی کا بھی ایسا ہی گند گھلا ہوا ہے اور اس کو نبی مان بیٹھے ہیں. جب ان کے سامنے وہ عبارت پیش کی جائے نا تو پھر کھسکانی بلی جو کھمپا نوچے وہ بلی بن بیٹھتی ہیں، بھیگی بلی بن بیٹھتی ہیں. لیکن بے شرم جراللہ جیسے جن کو علم بھی نہیں، وہ زیادہ بے شرم ہوں نا، جو ڈھیٹ ہوں، قرآن کے منکر ہوں، وہ کچھ اور ہی زیادہ ڈھیٹ ہو جاتی ہیں، اور ہی زیادہ. اور ڈھیٹ کون ہوتا ہے؟ جاہل. ڈھیٹ کون ہوتا ہے؟ جاہل. جو پڑھا لکھا ہے وہ قرآن پاک کے سیاق و سباب کو
جانتا ہو نہیں بھی جانتا تو وہ پرکھنے کی پھر کوشش کرے گا. جب اس کے سامنے قرآن پاک آئے گا نا تو وہ قرآن پاک کی آیات کو اور اس کے اسلوب کو اور اس کے اصول کو اور اس کی توضیح اور تشریح کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی توضیح اور تشریح پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمائی ہے. ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جب قرآن پاک کی بات اور نبی علیہ السلام کی بات اسے ایک زاویہ دے دیتی ہے، ایک ڈگر پہ چلا دیتی ہے، تو پھر وہ ایمان والا بن جاتا ہے. اور ایمان والا کبھی ڈولتا نہیں. جو صحیح ایمان والا ہے نا اس پہ تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن پاک کا حکم بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، رب ہمارا پالنے والا، ہمارا پروردگار اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. ولا تحزنوا، نہ وہ غمگین ہوتی ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے. خوشخبری سناتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کی اسلوب ہی ایسا پیارا اسلوب ہے جس کو پوری دنیا کائنات مان گئی، لیکن آج کے مرزائی نہیں مانے. یہ جو مسلمانوں سے پھٹ کے اللہ نے ان کو پھٹکار ڈالی. اللہ تعالیٰ جب کسی کو مارنا ہو نا کافر کر کے، مرتد کر کے، تو ایسے مارتا ہے. یہ مسلمانوں سے پھٹ کے مرتد ہوئے اور آپ بھی مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان مرتدوں کو نبی علیہ السلام کی حدیث پہ تو بالکل یقین ہی نہیں نا، وہ عمل ہی نہیں کرتے. کہتے ضرور ہیں آؤ حدیث پہ ڈیبیٹ کر لو، آؤ قرآن پہ ڈیبیٹ کر لو. پھر قرآن پاک کی وہ آیات مقدسات جن کا نبی ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس طرح ان کے مربی باجوہ صاحب نے سورۃ نحل کی آیا مقدسہ پیش کر دی کہ یہ دیکھو جی، جس پر اللہ کی وحی کے فرشتے نازل ہوں. معیار، علمی معیار میں یہ اتنا ہے کہ وحی کا آنا ضروری ہے، حالانکہ وحی کا آنا ذکر ہی نہیں کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بندوں پر اپنی رحمت سے، جیسے لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ یہ وحی کا آنا لازم ملزوم ہے، لہذا یہ فرشتے جو اترے ہیں تو جس کے پر فرشتے اترے وہ نبی ہوتا ہے. یہ ہے ان کی علمی حیثیت، یہ ہے ان کی علمی حیثیت. حالانکہ یہ حکم 4-5 جگہ کے 6 جگہ تک پہ ہے اللہ کے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنے نیک بندوں پہ اتارتا ہے. اور اس کا اس لیے میں آسان سا بتا دیتا ہوں کہ سورۃ قدر جو ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر اسلام، اس میں ہے یہی تو ہے کہ شب قدر کی رات اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بندوں پر اترتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا قرآن تو کہتا ہے فرشتے اترتے ہیں، اور جو جتنے اترتے ہیں وہ کیا سارے کے سارے نبی بن جائیں گے؟ کتنا جاہلانہ ان کا معیار ہے. معیار دیکھو، اسلوب دیکھو. اللہ کچھ بیان کرتا ہے برحمت کے فرشتے تم پر اترتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جس پر بھی اترے وہ اللہ کا نبی ہے.
چلو میں بار ترجمہ کر دیتا ہوں. جب کہا عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا کرنے والا ہوں، یا مرزائیوں کا ترجمہ کر لے بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافیوں کا اور تجھے اٹھانے والا ہوں، اوپر اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہروں کا اور بچانے والا ہوں. ابھی بات یہ اتمال کی ہو رہی ہے، بچانے والا ہوں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو تیرا تابع جو تیرا حکم مانیں گے. فوق الذین کفروا، وہ کافروں سے اوپر درجے والے ہوں گے، بلند درجے والے ہوں گے، اچھے ہوں گے وہ لوگ. الی یوم القیامہ، قیامت تک پھر وہ تیری اتباع کریں گے. ثم الیہ مرجعکم، تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے. آخر مرجع میں ہوں، تم سب کا مرجع میں ہوں. فاحکم، پس میں فیصلہ فرماؤں گا، بینکم، جو کچھ تمہارے درمیان ہے، فیما کنتم فیہ تختلفون، اور جو کچھ بھی تمہارے درمیان اختلاف چل رہا ہے یا جو باتیں چل رہی ہیں اس اختلاف کا میں فیصلہ فرماؤں گا، اس کو میں ہی دور کروں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جو لوگ نہیں مانیں گے، کافر ہو جائیں گے، منکر ہوں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی کو کوئی مددگار ہوگا. آگے ایمان والوں کو بھی ترجمہ کر دے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس میں پورا پورا ان کو ان کے ثواب دوں گا. اب فَيُوَفِّيهِمْ کا معنی پورا پورا، ادھر متوفیہم کا معنی یہ کرتے کہ فوت کروں گا. چلو یہاں فَيُوَفِّيهِمْ، یہ فوت سے لفظ نہیں ہے، فوت سے ہی لفظ فوت ہی ہے، لیکن یہاں فوت کا معنی کیا ہے کہ پورا ہونا، پورا ہونا. آدمی بھی جب پورا ہو جاتا ہے، دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وفات پا گیا، وہ بھی معنی بن جاتا ہے. لیکن یہاں رب نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا کیا ہوگا، نیک لوگوں نے صالح عمل کیے ہوں گے، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر و ثواب پورے پورے ان کو دیے جائیں گے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، جو قرآن کو بدلیں، حدیث کو نہ مانیں، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں مانتا. آج ہم تھوڑا سا آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. یہ آیا مقدسہ سورت نساء سے پڑھنے لگا ہوں. چھپنجا اور 57 یعنی 56 اور 57 دو آیات مقدسات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، اور جو بات عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مار دیا، فوت کر دیا، ان پہ یہ
آیات مقدسات دونوں لعنتیں بھیجنے کے لیے کافی ہیں، ان پہ خود بخود لعنتیں پڑ جاتی ہیں۔ چلو پڑھتے ہیں آیا مقدسات۔ 56 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان لوگوں نے اپنے کفر کے سبب، اپنے کفر کی وجہ سے حضرت مائی مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا، بہتان لگایا ان پر کہ یہ کیا کر دیا تو نے، یہ کیا کر دیا تو نے۔ سورۃ نساء۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی بات منہ کی بات ہے، ایسے بات یہ انا، وہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسی ابن مریم رسول اللہ، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ ان کی بات ہے، وہ منہ سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ بے شک وہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کر دیا۔ انا قتلنا المسیح، انا قتلنا المسیح، ہم نے قتل کر دیا۔ رب فرما رہا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ وما قاتلوہ، قاتلو جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ مصدر القتل، القتل یا قتل کہہ لیں، کہہ دیں گے القتل ہوگا، تنوین نہیں آئے گی، اور ہٹا دیں گے تو قتل، جس کا معنی قتل کرنا، جان سے مار ڈالنا۔ اب یہاں لفظ جو ہے اللہ فرما رہا ہے وما قاتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی صلیب پہ چڑھا ہی نہیں سکے۔ ولیکن شبہ، لیکن ان پہ شبہ ڈل گیا، شبہ تشبیہ میں پڑ گئے، تشبیہ ڈال دی گئی۔ تشبیہ کا مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی حکمت عملی سے کسی آدمی کی شکل بنا دی جو عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکایتیں کر رہا تھا، اسی کی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، انہوں نے پکڑا اس کو اور چڑھا دیا۔ یہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن مرزائی اس بات سے بھی جیلس ہیں، وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے، قرآن کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ شبہ، صاف تشبیہ ڈال دی گئی، شبہ ڈال دیا گیا۔ شبہ یہ بھی اپنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول کا، باب تفعیل سے۔ شبہ صرفہ سے، باب تصریف سے۔ شبہ لہم، تشبیہ بنا دی گئی، تشبیہ ڈال دی گئی، لہم ان کے لیے، ان کو شبہ میں اللہ نے ڈالا۔ یہ تو پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ وہ اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ وہ قتل کر سکے، نہ صلیب دے سکے۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن اللہ نے ان کو تشبیہ میں ڈال دیا، شبہ میں ڈال دیا۔ اب اللہ کا قرآن سیدھے سیدھے الفاظ ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ مار سکے۔ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ اختلاف میں پڑ گئے۔
اختلاف کرنے لگے، فی ہے اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ لفی شک منہ، جس معاملے میں ان کو شک پڑا تھا، جس معاملے ان کو شک ہو گیا کہ ہم نے غلط کر بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تھا ہی نہیں، آدمی تو کہہ رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہم نے اسے لٹکا دیا، تو عیسیٰ کہاں گیا؟ عیسیٰ کہاں گیا؟ اور عیسائیوں کی کتاب یہاں آ کر جھوٹ بولتی ہے، وہ کہتے مر گئے، 3 دن تک مرے رہے، چوتھے دن زندہ ہوئے، زندہ ہو کر پتہ نہیں کہاں گئے، پھر کسی نے عیسیٰ ناصری کو پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ ان کی کتاب تو ہے ہی شبے والی، ان کی کتاب ہے ہی بدلی ہوئی، ان کو خود نہیں پتا کہ زندہ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، کہاں گئے۔ اور مرزائیوں نے ایک نئی اختراع پیدا کر دی کہ وہ 3 دن تک دوزخ میں رہے۔ ہو اللہ کا بیٹا، او مرزائیوں، ہو اللہ کا بیٹا، اور یہودیوں سے چڑھا دے سولی۔ اللہ کی کمزوری تو یہیں سے ثابت ہو گئی، اللہ کی کمزوری تو یہیں سے ثابت ہو گئی۔ کوئی جانور تو تھا ہی نہیں تھا نا، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ تو جانور تھی نا، جاندار اشیاء میں شامل ہے، وہ جانور تھی، اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اس کو مار ڈالا، تو اب اس کی مثال کو عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کرے تو یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ اور عیسائیوں اور مرزائیوں، یہ کیا اللہ اتنا ہی کمزور ہے، اتنا ہی اللہ کمزور ہے کہ مرزائیوں کے نزدیک بھی عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور عیسائیوں کے نزدیک بھی سولی چڑھ گئے۔ بڑا تمہارا اللہ کمزور اور لاچار اللہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا رہے تھے تو ان کا خدا جو تھا وہ بیمار ہوا پڑا تھا، ان سے دوائی لپیٹ کے نا اوپر دہی لی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنا بیٹے کو بچا نہ سکا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ مرزائیوں، واہ عیسائیوں، واہ جی واہ، تمہاری خوبی کیا بیان کروں، بڑا تمہارا خدا کمزور۔ اے خدا جو ہے، ہمارے خدا جو تو آسمان پر بیٹھا ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تو آج کی روٹی آج دے، کبھی آگے پیچھے بھوکا رہتا، آج تو دے نا، بھوکا رہوں آج تو پیٹ بھروں نا، آج کی روٹی مجھے آج دے۔ وہ خدا ہی بڑا کمزور ہے، جس کا بیٹا سولی پہ چڑھ رہا ہو اور وہ بستر لپیٹ کے سو جائے۔ ہمارا خدا ایسا نہیں، ہمارا خدا ہے کہ اس کو اونگ ہی نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ عیسائیوں کا خدا ہے، جس کا بیٹا سولی پہ چڑھ جاتا ہے تو خدا سو جاتا ہے، بڑا لاچار خدا ہے۔ ہمارا خدا لاچار نہیں، وہ لاچار سب کو بنانے والا ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے، مدر نیچر اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمیں کائنات روٹی نہیں دیتی، ہمیں کائنات کھانا نہیں دیتا، ہمیں کائنات نے پیدا نہیں کیا، پیدا کیا تو ہمارے رب نے کیا، جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، اے میرے رب، تو نے ہی آسمان اور زمین کو ٹھیک بنایا، انت، تو ہی آسمان اور زمین کو صحیح بناتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہی رب ہے جس کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، جس کی ملکیت ہے یہ خلا۔ قرآن پاک کی ہزارہ آیتیں اس پہ آیات مقدسات ہیں، پڑھ لینا۔ ہمارا خدا یہ ہے کہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے،
ان کو بدل ڈالا، اس میں سے کوئی ایک بندے کو بدل ڈالا، اس کی شکل بدل دی. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اب انہیں شک تو پکا ہو گیا تھا کہ ہم نے غلط کام کر دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم چڑھا ہی نہیں سکے. اللہ بیان فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ اختلاف کرنے لگے اس بات میں جس میں ان کا شک پڑ گیا کہ ہم نے دوسرے بندے کو چڑھا دیا، عیسیٰ کہاں گیا، عیسیٰ کہاں گیا. آگے رب تعالیٰ فرما رہا ہے، عیسیٰ کا بھی ذکر آ رہا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی خاص ٹھوس علم نہیں تھا، شک میں تو پڑ گئے. وہ صرف وہم و گمان کے پیچھے لگ پڑے. چڑھا ہی دیا ہے ایسے ہی. وہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا، عیسیٰ ہی تو تھا، اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں. تو ہم نے تو چڑھا دیا، عیسیٰ ہی تو تھا، ورنہ کہاں غائب ہوتا، ورنہ کہاں غائب ہوتا، ورنہ کہاں غائب ہوتا، کہاں غائب ہوتا. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، صرف ان کے گمان کی باتیں تھیں. اور رب نے فرمایا یقینی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی نہیں مار سکا. یقینی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی چڑھا سکے. یہ عیسائی جھوٹ بولتے ہیں اور دندنا کر سینہ تان کر جھوٹ بولتے ہیں. ان کی کتاب نے بھی جھوٹ بولا کہ مرنے کے بعد 3 دن بعد وہ زندہ ہو گئے، 3 دن بعد وہ زندہ ہو گئے. قرآن دنیا کائنات جس کا لوہا مان گئی. قرآن کہتا ہے وہ مرے ہی نہیں، سولی چڑھے ہی نہیں، اور انجیل کہتی ہے کہ وہ سولی چڑھ گئے، اس لیے تو انہوں نے صلیب ڈال لی. ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ آپس میں مل ہی نہیں سکتا. جو سولی چڑھ گیا کوئی وہ اور عیسیٰ ہوگا. ہمارا عیسیٰ، مسلمانوں کا عیسیٰ، پیارے محمود علیہ السلام کا عیسیٰ جس کو محبوب علیہ السلام نے بیان کیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام، اس کو نہ سولی دی گئی اور نہ ہی قتل کیا گیا. رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وما قتلوه یقینا، وما قتلوه یقینا. احمد عیسیٰ یسألونک، یہاں زور لگانے کا مطلب ہے، اور جہل آدمی یہاں زور لگانا ہے. وما قتلوه یقینا، وہ مذہبی آئے نا راہ رکھا گیا ہے اور پتہ لگے لوگوں کو بھی قرآن پاک کی آیا مقدسہ ہے. وما قتلوه یقینا، ہمارا رب کہہ رہا ہے، یہ پکی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، باقا نہیں ہوا، بیکا نہیں ہوا. ہم بیکا کہتے ہیں اردو میں، اور ہندی میں باقا کہتے ہیں. بس عیسیٰ علیہ السلام کے بال کو، وہ ایک بال کو بھی بیکا نہ کر سکے، ایک بال کو بھی باقا نہ کر سکے، کچھ نہ بگاڑ سکے عیسیٰ علیہ السلام کا. 3 دن تک وہ مرے رہے. عیسائیوں کی یہ تورات جو انجیل ہے وہ غلط کہتی ہے، بالکل غلط کہتی ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ تعریف